اس حصے میں آپ سنیں گے سیدنا یوشع بن نون علیہ السلام کی نبوت اور بیت المقدس کی طرف پیش قدمی، سورج کا رک جانا اور بیت المقدس کی فتح، بنی اسرائیل کی حکم الہی میں تحریف اور عذاب کا نزول، سیدنا الیاس علیہ السلام کا نام و نسب اور قرآن مجید میں تذکرہ، بال بدھ کے حلیے کا ذکر اور سیدنا الیاس علیہ السلام کے قصے سے ماخوذ عبرتیں، سیدنا یسع علیہ السلام کا نام و نسب اور قرآن مجید میں تذکرہ، بنی اسرائیل کی بنو عمالقہ سے شکست اور شمویل علیہ السلام کی بعثت، بنی اسرائیل کی خواہش جہاد اور اللہ کی طرف سے بادشاہ کا تقرب، بنی اسرائیل کا بادشاہت طالوت پر اعتراض، لشکر طالوت کا سفر اور نہر کے ذریعے ان کی آزمائش، طالوت اور جالوت کے لشکروں میں مقابلہ، لشکر جالوت کی شکست اور داؤد علیہ السلام کی بادشاہت۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد دو عظیم نبی داؤد اور سلیمان علیہ السلام تشریف لائے۔ بنی اسرائیل 40 سال تک وادی تیہ میں سرگرداں رہے، یہاں تک کہ ہارون علیہ السلام اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ ان کے بعد بنی اسرائیل کی باغ ڈور یوشع بن نون علیہ السلام نے تھام لی۔ آپ یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آپ نے ہر ممکن حد تک بنی اسرائیل کے معاملات کو درست کیا۔ 40 سال کا عرصہ پورا ہو گیا تو یہ بنی اسرائیل کو لے کر بیت المقدس کی طرف چلے، کیونکہ یہ بات ان کے لیے لکھی جا چکی تھی کہ وہ وہاں سکونت پذیر ہوں گے۔ سورۃ المائدہ آیت 21 میں یہ ذکر موجود ہے۔ اے میری قوم، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے نام لکھ دی ہے۔ مقصد یہی تھا کہ ایلیا شہر ان کا مسکن بنے اور وہ اس میں حکومت کریں۔ انہیں میدان تیہ میں محصور ہونے کی سزا اس بنا پر ملی تھی کہ وہ یہاں کے زبردست اور جنگجو لوگوں سے ڈر کر شہر میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ 40 سال تک واعظ و نصیحت کی وجہ سے وہ اس میں داخل ہونے کا پختہ عزم کر چکے تھے، اس لیے شہر میں داخل ہو گئے۔ پچھلے حکم کا انکار کرنے والے اور بچڑے کی پوجا کرنے والے ہٹ دھرم لوگ مر کھپ چکے تھے۔ اس وقت کے لوگ ان کی نسل سے پیدا ہوئے تھے۔ ان میں ایک بھی شخص ایسا نہیں تھا جس نے بچڑے کی عبادت کی ہو۔ جب یہ لوگ یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں مقدس شہر کی طرف جہاد کے لیے چلے اور وہاں پہنچے تو دشمن ابھی تک موجود تھا۔ بنی اسرائیل نے 6 ماہ تک ان کا محاصرہ جاری رکھا۔ وہ زبردست جنگجو قوم تھی۔ بنی اسرائیل سے ان کا آخری معرکہ جمعے کے دن ہوا۔ یہ لوگ ہفتے کو لڑائی نہیں کرتے تھے کیونکہ یہ دن ان کی عبادت کا تھا۔ اس دن عبادت کے علاوہ ہر کام حرام تھا، لڑائی بھی ممنوع تھی۔ عصر کے وقت معرکہ ہوا۔ بنی اسرائیل بڑی حد تک کامیابی حاصل کرتے آگے بڑھتے چلے گئے، لیکن اسی وقت سورج غروب ہونے کا وقت ہو گیا۔ اس طرح صورتحال نازک ہو گئی۔ بنی اسرائیل جمعے کی شام سورج غروب ہوتے ہی ہفتے کے دن کی عبادت شروع کر دیتے تھے۔ اب اگر سورج غروب ہو جاتا تو وہ لڑائی بند کرنے پر مجبور ہو جاتے، اس طرح ان کی فتح درمیان میں رہ جاتی۔ اس موقع پر یوشع بن نون علیہ السلام نے سورج کی طرف دیکھا اور بولے، تو بھی اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے اور میں بھی اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہوں، یعنی ہم دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ہیں اور اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ پھر آپ نے یہ دعا کی، اے اللہ اسے ہمارے اوپر روک دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان امام احمد رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سورج کسی بشر کے لیے نہیں روکا گیا سوائے یوشع بن نون کے۔ جبکہ انہوں نے بیت المقدس کی طرف سفر شروع کیا تو ان دنوں میں یہ واقعہ رونما ہوا۔ سورج کا اسی جگہ رک جانا اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم معجزہ تھا۔ سورج اس وقت تک رکا رہا جب تک کہ فتح حاصل نہ ہو گئی اور وہ بیت المقدس میں داخل نہ ہوئے۔ یوشع علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ رکوع کی حالت میں دروازے سے گزرو اور زبان سے کہو حتتن، اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ مطلب یہ تھا کہ گزشتہ سالوں میں ہم سے جو غلطیاں ہوئیں ان سے ہمیں پاک فرما۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 58 میں فرماتے ہیں، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو اور دروازے میں سجدے کرتے ہوئے گزرو اور زبان سے حتتن کہو، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ عطا کریں گے۔ القدس فلسطین کا دارالخلافہ تھا، یہاں ہر طرف سے پھل آتے تھے، خود بھی زرخیز علاقہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو جی چاہتا ہے کھاؤ پیو۔ جب اس نئی نسل کو یہ حکم ملا تو اپنے آباء و اجداد کی طرح انہوں نے بھی نافرمانی شروع کر دی۔ ان کے دلوں میں ایمان تو تھا لیکن مضبوط نہیں تھا، اسی وجہ سے وہ یوشع علیہ السلام کے ساتھ مذاق کرنے لگے اور حتتن کی بجائے ہنتتن فی شعرتن کہنا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب ہے گندم اپنی بالی کے اندر، اور بغیر سجدہ کیے اندر داخل ہو گئے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 59 میں فرماتے ہیں، ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا۔
اس بات سے ان کی ہٹ دھرمی اور سرکشی کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور اس بات کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ احکام الہی کے ساتھ استہزاء و مذاق ان کے لیے معمولی حیثیت رکھتا تھا، چنانچہ ان پر بھی عذاب الہی کا کوڑا برسا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 59 میں فرماتے ہیں، ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق اور نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا۔ ان لوگوں نے اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اللہ کے احکامات میں تبدیلی کی، اس طرح آیات الہیہ میں تحریف کا دروازہ کھلا اور یہ لوگ تورات اور کلام الہی میں تبدیلیاں کرنے لگے۔ بنی اسرائیل میں یہ سلسلہ اس وقت سے شروع ہوا، نتیجہ یہ کہ ان پر عذاب نازل ہوا۔ صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، طاعون ایک عذاب ہے جو بنی اسرائیل پر یا تم سے پہلے کسی امت پر بھیجا گیا۔ چنانچہ بنی اسرائیل پر عذاب نازل ہو گیا، اس کی وجہ سے ایک ہی دن میں 20,000 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ یہ دیکھ کر وہ اللہ سے پناہ مانگنے لگے۔ کس قدر عجیب لوگ تھے، اللہ کی آیات کو مذاق کا نشانہ بنایا، کلام الہی میں تحریف کی، اس کے نتیجے میں طاعون نے دبوچ لیا تو معافیہ مانگنے لگے۔ بہرحال اس طرح ان کی زندگی فلسطین میں شروع ہوئی۔ ان پر کچھ حاکم حکومت کرتے رہے تاکہ ان کے دنیاوی معاملات سلجھ جائیں۔ انبیاء کرام ان کے دینی معاملات میں تربیت کرتے رہے۔ ان کا دین بادشاہت سے جدا تھا، دین علیحدہ ہو گیا اور حکومت علیحدہ ہو گئی۔ حکومت اور اقتدار یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا کی اولاد میں تھا، اور نبوت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لاوا کی اولاد میں تھی۔ انبیاء کرام رشد و ہدایت کا کام کرتے رہے، ان سے مشاورت بھی رہی، لیکن دنیاوی معاملات کی باغ ڈور صرف بادشاہوں کے ہاتھ میں تھی۔ حکومت اور نبوت کی یہ جدائی یوشع علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوئی۔ یوشع علیہ السلام جب تک زندہ رہے وہ ان کے بادشاہ بھی رہے اور وہ نبوت سے بھی سرفراز تھے۔ یوشع علیہ السلام کی وفات موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 27 سال بعد ہوئی۔ آپ نے 127 برس کی عمر پائی۔ اس حالت میں دن گزر رہے تھے اور ملک شام میں کفر سر اٹھا رہا تھا، پھل پھول رہا تھا۔ زیادہ زور لبنان کے علاقہ جات میں تھا، وہاں نئے سرے سے بتوں کی پوجا شروع ہو گئی تھی۔ اللہ کی طرف سے ہدایت آ جانے کے بعد وہ پھر سے خباثتوں پر اتر آئے تھے۔ ان حالات میں بعلبک شہر میں بنی اسرائیل کا ایک ایسا گروہ ظاہر ہوا جنہوں نے ایک بت ایجاد کیا، اس کا نام بعل رکھا۔ اسی کے نام پر شہر کا نام بعلبک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف معزز پیغمبر الیاس علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ کا سلسلہ نسب یوں ہے، الیاس بن یاسین بن فنحاس بن ایزار بن ہارون علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الصافات آیات 123 تا 132 میں ان کا تذکرہ یوں فرماتے ہیں، اور بے شک الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے، کیا تم بعل نامی بت کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر خالق کو چھوڑ دیتے ہو، اللہ جو تمہارا اور تمہارے اگلے تمام باپ دادوں کا رب ہے۔ لیکن قوم نے انہیں جھٹلایا، پس وہ ضرور عذاب میں حاضر کیے جائیں گے، سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے۔ ہم نے الیاس کا ذکر خیر پچھلوں میں بھی باقی رکھا کہ الیاس پر سلام ہو، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا۔ قرآن مجید میں ان کا نام الیاس بتایا ہے، انجیل یوحنا میں ان کو ایلیا نبی کہا گیا ہے۔ مفسرین اور مورخین کا اتفاق ہے کہ الیاس علیہ السلام شام کے باشندوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے، اور مشہور شہر بعلبک ان کی رسالت و تبلیغ کا مرکز تھا۔ الیاس علیہ السلام کی قوم مشہور بت بعل کی پرستار تھی اور توحید سے بیزار اور شرک و کفر میں مبتلا تھی۔ اللہ کے برگزیدہ رسول الیاس علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اور راہ ہدایت انہیں دکھائی، اور بت پرستی کے خلاف انہیں واضح و نصیحت کی اور خالص توحید کی جانب انہیں بلایا۔ کتب تفاسیر میں ہے کہ بعل نامی بت سونے کا تھا اور اس کا قد 20 گز تھا اور اس کے 4 منہ تھے اور اس کی خدمت پر 400 خادم مقرر تھے۔ الیاس علیہ السلام کے زمانے میں یمن اور شام کا محبوب دیوتا یہی بت تھا، اور بعض مورخین کا خیال ہے کہ حجاز کا مشہور بت حبل بھی یہی بعل تھا۔ سورۃ الانعام میں الیاس علیہ السلام کا جن آیات کے اندر ذکر آیا ہے وہ نوح اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور ان کی نسل کے انبیاء و رسول کی ایک مختصر فہرست ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام آیت 84 تا 86 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے ان کو اسحاق دیا اور یعقوب، ہر ایک کو ہم نے ہدایت کی، اور پہلے زمانے میں ہم نے نوح کو ہدایت کی، اور ان کی اولاد میں سے داود کو اور سلیمان کو اور ایوب کو اور یوسف کو اور موسیٰ کو اور ہارون کو، اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں، اور نیز زکریا کو اور یحییٰ کو اور عیسیٰ کو اور الیاس کو، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے، اور نیز اسماعیل کو اور یسع کو اور یونس کو
اور لوط کو اور ان میں سے ہر ایک کو تمام جہان والوں پر ہم نے فضیلت دی۔ الیاس علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ اگرچہ قرآن میں بہت مختصر ہے، تاہم اس سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے یہود کی ذہنیت اس درجہ مسخ ہو چکی تھی کہ دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں تھی کہ جس کے کرنے پر یہ حریص نہ ہوں، اور کوئی خوبی ایسی نہ تھی جس کے یہ دل دادا ہوں، اور انبیاء و رسول کے ایک طویل اور مسلسل سلسلے کے باوجود بت پرستی، نجوم پرستی، عناصر پرستی، غرض غیر اللہ کی پرستش کا کوئی شعبہ ایسا نہ تھا جس کے یہ پرستار نہ بنے ہوں۔ الیاس علیہ السلام کے بعد یسع علیہ السلام تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر سورۃ الانعام آیت 86 میں فرمایا ہے، اور اسماعیل کو اور یسع کو اور یونس کو اور لوط کو اور ان میں سے ہر ایک کو تمام جہان والوں پر ہم نے فضیلت دی۔ اسی طرح سورہ صاد آیت 48 میں فرمایا، اور اسماعیل، یسع اور ذوالکفل کا بھی ذکر کیجئے، یہ سب بہترین لوگ تھے۔ یسع علیہ السلام الیاس علیہ السلام کے نائب اور خلیفہ تھے۔ چھوٹی عمر ہی سے ان کی رفاقت میں رہنے لگے تھے، اور ان کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے یسع علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اور انہوں نے الیاس علیہ السلام کے طریقے ہی پر بنی اسرائیل کی رہنمائی فرمائی۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ انہوں نے کتنی عمر مبارک پائی اور بنی اسرائیل میں کتنے عرصے تک حق تبلیغ ادا کیا۔ یسع علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل بدحالی کا شکار ہو گئے، ان پر جابر حکمران مسلط ہو گئے، انہوں نے دین کو دنیا سے جدا کر دیا۔ ان حکمرانوں نے خوب ظلم کیا۔ بنی اسرائیل میں سے ہونے کے باوجود وہ بہت بڑے فاسق بن کر سامنے آئے، وہ لوگوں کو اپنا غلام بنا کر رکھتے۔ دوسری طرف بنی اسرائیل کئی مارکوں میں شکست سے دوچار ہوئے۔ بنو عمالقہ کے ساتھ ایک مارکے میں تو انہیں نہایت بری طرح شکست ہوئی، اور بنو عمالقہ نے بنی اسرائیل سے وہ تابوت چھین لیا جو کہ لکڑی کا تھا، اور وہ اس سے برکت حاصل کیا کرتے تھے۔ اپنے مارکوں اور لڑائیوں میں وہ اس کو ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ جب بنی اسرائیل اس کو دیکھتے تو ان پر سکینت بھی نازل ہوا کرتی تھی۔ اس تابوت میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے باقی ماندہ آثار تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اسی میں موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے اور تورات کی تختیاں تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی تھا، آپ کے کپڑے بھی محفوظ تھے۔ اسی طرح ہارون علیہ السلام کی کچھ نشانیاں بھی تھیں، بلکہ ایک روایت میں تو یہ بھی ہے کہ اس میں آسمان سے نازل ہونے والا من و سلوہ کا مرتبان بھی تھا جو وہ وادی تیہ میں کھاتے رہے تھے۔ بہرحال یہ صندوق اس مارکے میں ان کے ہاتھوں سے نکل گیا، اس پر بنو عمالقہ نے قبضہ کر لیا۔ اس طرح بنی اسرائیل کا افتراق اور انتشار بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ بادشاہوں پر بھی اس کے اثرات پڑے اور یہ صندوق انہیں بھی نہ مل سکا، یہاں تک کہ اللہ کے ایک معزز پیغمبر شمویل علیہ السلام ظہور پذیر ہوئے۔ انہیں شمعون بھی کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں اس کے مترادف لفظ اسماعیل بنتا ہے، اور ان کا نام شمویل اس وقت عربی زبانوں کی کتابوں میں عام ہو چکا ہے۔ شمویل علیہ السلام نے دعوت توحید شروع کی، انہیں حق کی طرف بلانے لگے۔ چونکہ بنی اسرائیل اپنے انتشار اور تفرقے کو ایک عظیم مصیبت سمجھ رہے تھے، وہ ان کی دعوت کو قبول کرنے لگے۔ پھر انہیں یہ احساس ہوا کہ ایک بادشاہ کا ہونا بھی نہایت ضروری ہے تاکہ وہ ان کے دنیاوی معاملات اور سیاسی امور کی باغ ڈور سنبھالے۔ چنانچہ اکٹھے ہو کر شمویل علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے ہم میں سے ایک شخص کو منتخب کر دیجئے جو ہم پر حکومت کرے اور ظالموں سے بدلہ لینے کے لیے جب لڑائی ہو تو وہ ہماری قیادت کرے۔ قرآن کریم میں اس قصے کو بہت وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 246 میں فرماتے ہیں، کیا آپ نے موسیٰ کے بعد والی بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا جبکہ انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ پیغمبر نے کہا ممکن ہے کہ جہاد فرض ہو جانے کے بعد تم جہاد نہ کرو۔ انہوں نے کہا بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہ کریں گے؟ ہم تو اپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں اور بچوں سے دور کر دیے گئے ہیں۔ پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا تو سوائے تھوڑے سے لوگوں کے سب پھر گئے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد پیش آیا، اور علماء اس پر متفق ہیں کہ یہ شمویل علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے اے شمویل، ہمارے لیے ایک حاکم مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اس کی سربراہی میں علم جہاد بلند کریں اور بنو عمالقہ کو شکست دے کر ان سے انتقام لیں۔ شمویل علیہ السلام اور یوشع علیہ السلام کے درمیان 460 سال کا فاصلہ ہے۔ بنی اسرائیل کو جہاد کیے ایک طویل عرصہ گزر چکا تھا جبکہ وہ فتح یاب ہوئے تھے۔ اس وقت تو وہ بری طرح شکست خوردہ تھے۔ شمویل علیہ السلام کہنے لگے مجھے تو محسوس ہوتا ہے کہ تم صرف زبان کی حد تک یہ کہہ رہے ہو، جہاد فرض ہونے پر تم پیچھے ہٹ جاؤ گے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے جبکہ بنو عمالقہ نے ہمیں بہت تکالیف پہنچائی ہیں، ہمیں القدس سے نکال دیا،
بخت نصر بادشاہ نے ہماری بہت بڑی تعداد کو قتل کیا ہے، لہٰذا ہم تو ان سے ضرور لڑیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شمویل علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ جہاد فرض ہو چکا ہے۔ جب بنی اسرائیل نے یہ خبر سنی تو سوائے چند ایک کے سب نے جہاد سے منہ موڑ لیا، اور یہ وہی لوگ تھے جو کچھ دیر پہلے پختہ عہد و پیمان کر رہے تھے کہ ہم جہاد کریں گے۔ شمویل علیہ السلام کے ساتھ رہنے والوں کی تعداد 8000 تھی، جبکہ پیچھے ہٹنے والے لاکھوں کی تعداد میں تھے، اس لیے کہ جب بنی اسرائیل مصر سے آئے تھے تو ان کی تعداد 6 لاکھ تھی، اور اس وقت تک تعداد بہت بڑھ چکی تھی۔ اب جو لوگ جہاد کے لیے تیار ہوئے انہوں نے پوچھا کہ ہماری قیادت کون کرے گا؟ شمویل علیہ السلام نے انہی میں سے ایک شخص طالوت کو منتخب کیا۔ بنی اسرائیل کو بہت تعجب ہوا، انہیں امید تھی کہ ان کا بادشاہ یہودا کی نسل سے ہوگا، لیکن ہو گیا بنیامین کی نسل سے۔ چنانچہ انہوں نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور آگے سے باطل تعویلات کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 247 میں فرماتے ہیں، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ بھلا اس کی ہم پر حکومت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے تو کہیں زیادہ بادشاہت کے حقدار ہم ہیں، اس کو تو مال میں فراخی بھی نہیں عطا کی گئی ہے۔ نبی نے فرمایا، سنو، اللہ تعالیٰ نے اسی کو تم پر برگزیدہ کیا ہے، اسے علمی اور جسمانی برتری بھی عطا فرمائی ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے اپنا ملک دے، اللہ تعالیٰ کشادگی والا، علم والا ہے۔ طالوت ایک غریب آدمی تھا، مالی حیثیت بھی اچھی نہیں تھی، چمڑوں کو رنگ کر پیٹ پالتا تھا، لیکن اس وقت علم و حکمت میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا، اور جسمانی ڈیل ڈول بھی اس قدر تھا کہ جو ایک بار دیکھتا ہی رہ جاتا۔ اللہ نے اسے بہت اچھا جسم اور اعضاء عطا فرمائے تھے، رنگ بھی سفید تھا، لیکن چونکہ وہ یہودا کی نسل سے نہیں تھا، اس لیے وہ کہنے لگے اس کی نسبت تو ہم زیادہ حقدار ہیں کہ بادشاہ بنے۔ ان کی بات کا جواب شمویل علیہ السلام نے یہ دیا کہ یہ انتخاب میرا نہیں، اللہ تعالیٰ کا ہے، اور بادشاہت کے لیے عقل اور جسمانی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بادشاہت یوں بھی اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عطا کر دے۔ یہ سن کر ان میں سے اکثر نے لڑنے سے انکار کر دیا، اللہ کے نبی کی اطاعت بھی چھوڑ گئے۔ اس نازک موقع پر شمویل علیہ السلام نے ان سے کہا، اگر میں تمہارے پاس کوئی ایسا نشان اور معجزہ لے آؤں جو ثابت کر دے کہ یہ اللہ کا انتخاب ہے، تو کیا تم میری باتوں پر یقین کر لو گے؟ وہ کہنے لگے، جی ہاں۔ چنانچہ اللہ نے انہیں ایک معجزہ عطا فرمایا۔ اس کا ذکر سورۃ البقرہ آیت 248 میں آیا ہے۔ ان کے نبی نے ان سے پھر کہا کہ اس کی بادشاہت کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دل جمعی ہے، اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا بقیہ ترکہ ہے۔ فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے، یقیناً یہ تو تمہارے لیے کھلی دلیل ہے اگر تم ایماندار ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شمویل علیہ السلام کی نبوت اور طالوت کی بادشاہی ثابت کرنے کے لیے نازل ہونے والے معجزے اور علامات کا ذکر کیا ہے، یعنی وہ تابوت جسے بنو عمالقہ نے چھین لیا تھا وہ واپس آ جائے گا اور فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے۔ چنانچہ لوگوں کے دیکھتے ہی دیکھتے اللہ کے فرشتوں نے اس تابوت کو لا کر طالوت کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر وہ مطیع ہو گئے۔ اب طالوت ان لشکروں کو لے کر دشمن کی طرف بڑھے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 249 میں فرماتے ہیں، جب طالوت لشکروں کو لے کر نکلے تو کہا، سنو، اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں، اور جو اسے نہ چکھے گا وہ میرا ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے، لیکن سوائے چند کے باقی سب نے پانی پی لیا۔ جب طالوت نے سفر شروع کیا تو راستے میں ایک نہر آ گئی، ادھر لشکر پیاسا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے مخلص لوگوں کو الگ کرنے کے لیے ایک امتحان لیا۔ یہ نہر اردن تھی، فلسطین اور اردن کے درمیان رواں دواں تھی بھی وہ دونوں کے قبضے میں۔ آزمائش اور امتحان کے لیے حکم یہ ہوا کہ باوجود سخت پیاس کے پانی کو استعمال نہ کرنا، صرف ایک چلو بھر کر پینے کی اجازت تھی، اور جو شخص سیر ہو کر پیے گا وہ آپ کے ساتھ نہیں جا سکے گا۔ جب وہ گزرنے لگے تو چند ایک نے ایک چلو پانی لیا، باقی سب نے زیادہ پانی پی لیا اور اس آزمائش میں ناکام ہو گئے۔ کامیاب ہونے والوں کی تعداد صرف اور صرف 313 تھی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 249 میں فرماتے ہیں، طالوت مومنوں کے ساتھ جب نہر سے گزر گئے تو وہ لوگ کہنے لگے، آج تو ہم میں طاقت نہیں کہ جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑیں۔ لیکن اللہ سے ملاقات پر یقین رکھنے والوں نے کہا، بسا اوقات تھوڑی سی جماعتیں بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جالوت کا لشکر بہت بڑا تھا، جبکہ طالوت کے ساتھ صرف 313 آدمی تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر بنی اسرائیل گھبرا گئے، بولے ہم تو تعداد میں بہت تھوڑے اور نہایت کمزور ہیں، کس طرح ان سے جہاد کر سکتے ہیں؟ لیکن ان میں سے کچھ لوگ نہایت پارسا اور اللہ پر یقین رکھنے والے تھے۔
یہ اور شمویل علیہ السلام دوسروں کا حوصلہ بڑھانے لگے. آخر وہ لڑائی پر تیار ہو گئے. مقابلہ ہوا. اور جب ان کا جالوت سے اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی کہ اے پروردگار ہمیں صبر دے، ثابت قدمی دے اور کفار کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. مقابلہ شروع ہوا. جالوت اپنے لشکر سے نکلا اور مقابلے کے لیے للکارا. یہ بہت طاقتور تھا. اس کا پورا بدن اسلحے سے لیس تھا. مسلمان اسے دیکھ کر ڈر گئے. طالوت نے اپنے ساتھیوں سے کہا کون اس کے مقابلے میں نکلے گا؟ سب خاموش رہے. اس کے لشکر سے ایک نوجوان نکلا. یہ داؤد علیہ السلام تھے. اس وقت یہ صرف 16 سال کے تھے. یہ رسی میں پتھر باندھ کر اس کو گھما کر پھینکنے کے ماہر تھے. نشانہ زبردست تھا. پتھر بہت تیزی سے جاتا تھا. اس کی ضرب بہت شدید ہوتی تھی. جالوت نے انہیں دیکھ کر مذاق اڑایا. اس نے کہا نوجوان تم ابھی بچے ہو، واپس جاؤ، میرے مقابلے میں کسی بڑے کو بھیجو. داؤد علیہ السلام نے اپنی رسی کو گھمایا. اس میں بندھے ہوئے 3 پتھر خاص انداز سے پھینک دیے. تینوں گولی کی رفتار سے آئے اور اس کے ماتھے پر لگے. جالوت کا سر پاش پاش ہو گیا اور وہ مر گیا. اس کے مرتے ہی جالوت کے لشکر میں خوف ہراس پھیل گیا. طالوت نے اپنے 313 مجاہدوں کے ساتھ ان پر حملہ کر دیا. ان میں کھلبلی مچ گئی. سنبھل نہ سکے، پیٹھ پھیر کر بھاگے. بس اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے جالوتیوں کو شکست دے دی اور داؤد کے ہاتھوں جالوت قتل ہو گیا. یوں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دوبارہ غلبہ عطا فرمایا. فتح کے بعد طالوت نے داؤد علیہ السلام کو اپنا داماد بنا لیا. اس طرح داؤد علیہ السلام طالوت کے بعد بادشاہ بنے. اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 251 میں فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہت اور حکمت عطا فرمائی اور جتنا کچھ چاہا علم بھی عطا فرمایا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا. بادشاہت اور نبوت ان کے پاس جمع ہو گئی اور ایسا طویل عرصے کے بعد ہوا تھا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے.